بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں حاضر ہوا ہوں مفتیان اہل سنت کی خدمت میں گزارش کے لیے۔ یہ خطیب ہیں خطیب الجہلاء والحمقاء عمران آسی صاحب، ان کے ذرا دو بیان سنیں اور آپ ارشاد فرمائیں مفتیان کرام کہ کیا ایسا بندہ تقریر کر سکتا ہے، اسے اجازت ہے؟ اور ایسے کی تقریر سننا، تقریر کروانا یہ کیسا ہے، یا تقریر اس کا کرنا کیسا ہے، کیا اجازت ہے؟ ذرا سماعت کریں۔ سامان اٹھے عرض کی تھی ساؤنڈ دیواں گا، پھر میرے نبی فرما کوئی سلام دی مدد کرو، کوئی نہ اٹھے سامان اٹھے عرض کی تھی ایک ساؤنڈ پھر دیواں گا۔ چوتھی بار جدو نبی کریم نے فرمایا تو سامانے گنی اٹھ کے گھر گئے، نہ کتاباں چ پڑھیا 10,000 درہم لے کے آئے، لے آ کے نبی دی جھولی چ ممبر تے رکھ دیتے۔ میرے آقا نے انہاں تھیلی نو کھولیا، نالے درہم دے دینار اپنے ہاتھاں تے میرے نبی انج کر دینے، نالے ممبر تے اتر دینے۔ فرمایا جا عثمان آج تو بات گناہ بھی کرے گا، ثواب لکھے آیا۔ فرماؤ عثمان جا میرے عثمان، آج تو بات تیرے کل کدے گناہ بھی ہو گیا، ثواب لکھے جائے گا۔ حضرت مفتی احمد یار خان نوجوانوں جڑے میرے شام ویلے کرے آئے اپنے پتر نو بلا لے آؤ، بلا کے فرمان لگے پترا جدوں میں دنیا تو ٹر جاواں ایک کاغذ دا ٹکڑا میرے کفن تے سینے تے رکھ دیویں۔ عرض کیتی ابا جی وجہ کی ہے؟ فرمایا جب قیامت دا دیہاڑا آنا ہے اللہ نے لوگاں نوں پوچھنا کی لے کے آئے ہو، اللہ نے مینوں پوچھنا عمر کی لے کے آیا ہے۔ فرمایا ایک ٹکڑا بخا کے کم گیا اللہ اور کچھ نہیں لے کے آیا، محمد دکھریاں کولوں غلامی دی سند لے کے آیا۔ نعوذ باللہ نستغفر اللہ۔ کس طرح یہ بندہ حدیث مبارکہ کو بگاڑ کے پیش کر رہا ہے، نبی پاک پر جھوٹ بول رہا ہے، اور اس کی تقریر سن کے لوگ کیا تاثر لیں گے؟ اگر کوئی رافضی سنے گا وہ کیا کہے گا؟ یہ اپنے خلیفوں کی کس طرح شان بیان کرتے ہیں جھوٹ بول کے۔ نبی پاک پر یہ جھوٹ بولا ہے، جبکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پہ جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا رہا ہے۔ اب حدیث مبارکہ یہ سنن ترمذی کی ہے 3701 نمبر، ما در عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں دے گا۔ یہ نہیں کہ اگر یہ گناہ بھی کرے گا تو ثواب لکھا جائے گا، یہ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اس کے اندر عثمان غنی کی بھی توہین ہے، نبی پاک پر بھی جھوٹ ہے، اور لوگوں کو بھی بد کردار اور بد عمل بنانا ہے، اور رافضیوں کو تان کا موقع دینا ہے۔ تو لہٰذا بتایا جائے کہ جس بندے کو اتنی عقل نہیں، شعور نہیں، میں نے کیا بیان کرنا ہے، شرعی اصول کیا ہیں، قواعد کیا ہیں، ضوابط کیا ہیں، قرآن کا مزاج کیا ہے، سنت کا مزاج کیا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ گناہ بھی کرے گا تو ثواب لکھا جائے گا۔ کیا نبی پاک کسی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ گناہ کرتے رہو تو تمہارا ثواب لکھا جائے گا؟ ہاں، تو لہٰذا ایسے خطیبوں کی کیا تقریر سننا جائز ہے، اور ان پر پیسہ لگانا جائز ہے، جو عقیدہ بھی بگاڑ رہے ہیں، عمل بھی بگاڑ رہے ہیں، پیسے بھی برباد کر رہے ہیں۔ اہل سنت کے مدارس کی حالت دیکھیں، جو مدرسین ہیں حفظ کے کتب کے، جن کو 50-60 ہزار بھی مہینے کا نہیں ملتا، یہ ظالم ایک گھنٹے میں، یہ گویے، یہ سرنگیوں والے، یہ جو لوگ ہیں، یہی بندہ ہے جس نے کہا جناب ہمارے بابے سرنگیاں بجاتے ہیں، تم قرآن پڑھتے ہو، ہمارے بابوں کا سرنگیوں پر، ہمارے بابوں کی سرنگیاں جو زیادہ کام کرتی ہیں تمہارے قرآن سے۔ اس طرح کے جو بیوقوف جاہل ہیں، جو صرف سر لگانا جن کا مقصد ہے، اور سر میں جو منہ میں آئے بولتے جاتے ہیں، جھوٹ بھی بول جاتے ہیں، بکواس بھی کر جاتے ہیں، توہین بھی کر جاتے ہیں، اور کتنا نقصان کرتے ہیں، غیروں کو موقع دیتے ہیں اہل سنت پر انگلی اٹھانے کا۔ کیا اس بندے کے لیے اجازت ہے؟ یہ تقریر کر سکتا ہے؟ یہ اس قابل ہے؟ اس کی تقریر سننا جائز ہے یا اشد حرام ہے؟ یہ مفتیان کرام فتویٰ جاری کریں، اور جتنی بھی تنظیمات اہل سنت ہے وہ اپنے ماحول کے اندر ایسے خطیبوں کو مت داخل ہونے دیں، بائیکاٹ کریں، لوگوں کو بتائیں کہ ان کی تقریر سننا حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ جاہل ہیں، اپنا ایمان برباد نہ کرو، بجائے اصلاح کی اپنا نقصان کرو گے، اپنے پیسے کا بھی نقصان کرو گے۔ بالکل جو لوگ بھی انہیں بلاتے ہیں ان کا مقصد کوئی اللہ رسول کی مرضی نہیں ہوتا، کچھ ثواب نہیں ہوتا، صرف اپنی مشہوری، اپنی شہرت ہوتا ہے، لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، کانوں کا چسکا بس۔ وہ محرم میں بھی کانوں کا چسکا لیتے ہیں، ربیع الاول میں بھی کانوں کا چسکا لیتے ہیں، کبھی نقیب سے چسکا، کبھی خطیب سے چسکا، کبھی نعت خان سے چسکا، کبھی قوال سے چسکا، کبھی کسی گویوں سے چسکا۔ ان کا مقصد دین سارا چسکا ہے یا مال ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا ایسے بندوں کو سمجھائیں، ایسی جو انتظامیہ سمجھائیں جو ایسے جاہلوں کو بلاتے ہیں، اگر نہیں سمجھتے بائیکاٹ کریں کھول کے کہ بھائی ہم نے آپ کو سمجھایا، آپ نہیں سمجھے، خدا حافظ، ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں، آپ یہ بالکل دین کی کوئی خدمت نہیں کر رہے، آپ مزید نقصان کریں گے۔ خدا کے لیے مومن کا ہر عمل شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، اللہ رسول کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، یہ نہ شریعت کے خلاف ہو نہ اپنی مرضی اور خواہش کے لیے ہو۔ ایک تو بات یہ ہوگی۔ اب دوسرا بیان جو ہے جس کے اندر معاذ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام حسین نے کہا کہ یہ ہمارے غلام کا بچہ ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ کسی سبائی نے یہ جھوٹ گڑا، کسی اہل سنت کی کتاب کے اندر موضوع سند کے ساتھ بھی نہیں ہے، اور ہمارے یہ بدبخت قسم کے، فسادی قسم کے، جاہل غیر ذمہ دار خطیب
جنہوں نے کبھی نہیں سوچا ہم یہ بات کر رہے ہیں کسی کتاب کے اندر ہے بھی یا نہیں، کوئی پوچھے گا کیا جواب دیں گے؟ اتنے یعنی یہ ایسا نشہ انہیں چڑھا ہوا ہے سر کا، کبھی انہوں نے سوچا سر لگا کہ ہم جو باتیں کر رہے ہیں کیا ان کی کوئی دلیل بھی ہوگی یا صرف سر ہی ہے؟ کبھی انہوں نے نہیں سوچا۔ اب دیکھو اس جاہل سے پوچھو، عمران آسی سے پوچھو، یہ تم نے کہا کہ حضرت عمر نے کہا بھئی یہ میرے کفن میں رکھ دینا، قیامت والے دن اللہ پوچھے گا کیا لائے ہو؟ میں کہوں گا اور تو کچھ نہیں، بس محمد دے 2-3 کلو غلامی دی سند لے کے آیا ہوں۔ خاک ہو بھئی تیرے منہ کے اندر خاک ہو، تو حضرت عمر کو غلام بنا رہے اپنی طرف سے۔ یہ وہ کہتے بھی تو ہم نہیں کہہ سکتے تھے، اگر وہ کہہ بھی دیتے ہم نہیں کہہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا ہی نہیں، جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اس لیے جو جھوٹ بولنے والا اس پہ لعنت ہوتی ہے۔ اور کس پہ جھوٹ بول رہے ہو؟ امام حسین پہ جھوٹ بول رہے ہو، حضرت عبداللہ بن عمر پہ جھوٹ بول رہے ہو، حضرت امام عمر پر جھوٹ بول رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ وہ غلام تھے یا امام تھے؟ امام حسین پاک کی عمر مبارک جب حضرت عمر خلیفہ وقت تھے، اس وقت کم از کم 10-11 سال تھے، وہ یقیناً اپنے بابا جان علی المرتضیٰ کے ساتھ حسنین کریمین نماز پڑھنے مسجد نبی میں آتے تھے۔ انہیں نہیں پتا یہ غلام ہے کہ امام ہے، جن کے پیچھے کھڑے ہو کہتے تھے پیچھے سے امام دے، وہ غلام سمجھتے تھے، وہ امام سمجھتے تھے۔ اس لیے میرے باپ علی المرتضیٰ نے یہ خطبہ دیا اپنے دور کے اندر، اللہم اصلحنا بما اصلحت بہ الخلفاء الراشدین۔ جب کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا وہ کون ہیں؟ حبیبہ یا و اماں کا، امام الہدا و شیخ علیہ السلام والمقتدی بہما بعد رسول اللہ، وہ مقتدا ہیں، امام ہیں۔ اور امام جعفر صادق، امام باقر بھی کہتے ہیں امام الہدن، ابو بکر عمر دونوں ہدایت کے امام تھے۔ اور ہم جس طرح اپنے باپ، ہم جس طرح علی مرتضیٰ سے شفاعت کی امید رکھتے ہیں، اس طرح ہم عمر کی شفاعت، ابو بکر کی شفاعت کی بھی امید رکھتے ہیں۔ یہ سیر و اعلام نبلاء کے اندر امام ذہبی کی یہ روایت آپ پڑھیں، امام ذہبی نے لکھا ہے، یہ لکھ کر امام ذہبی آخر میں کہتے ہیں قلت هذا القول متواتر عن جعفر الصادق، یہ قول امام جعفر صادق سے متواتر ہے کہ ابو بکر عمر کی وہ شفاعت کی امید رکھتے تھے، انہیں امام الہدا کہتے تھے، ان سے محبت ضروری سمجھتے تھے، ان کے دشمنوں سے نفرت ضروری سمجھتے تھے۔ آگے فرماتے ہیں واشهد باللہ انہ لبار فی قولہ غیر منافق احد، فرمایا بغیر منافق کے کوئی بھی اس قول کا انکار نہیں کر سکتا۔ فقبح اللہ الرافضہ، اللہ ابو بکر عمر کے دشمنوں کو ذلیل کرے جو ان کی گستاخیاں کرتے ہیں، جبکہ اہل بیت کا تو یہ عقیدہ ہے۔ اور اس سے بڑھ کر جناب آپ بخاری شریف، یہ پتہ نہیں کون سی کتابیں پڑھتے ہیں کہانیوں والی، بخاری شریف کی یہ 3685 نمبر روایت پڑھیں۔ 3671 کے اندر محمد بن حنفیہ نے پوچھا ابا جی رسول اللہ کے بعد بہترین کون ہے؟ تو فرمایا ابو بکر پھر عمر، یعنی علی المرتضیٰ اپنے بیٹوں کو یہ درس دے رہے ہیں کہ بھئی رسول اللہ کے بعد بہترین ہستیاں ابو بکر عمر ہیں۔ یہ جاہل کہہ رہے ہیں، یہ سبائیوں کے نقل کرنے والے، کہ وہ غلام کہتے تھے، یعنی اہل بیت انہیں غلام کہتے تھے، جب کہ مولا علی شیر خدا تو انہیں بہترین کہہ رہے ہیں، امام الہدا کہہ رہے ہیں۔ اور 3685 کے اندر جب حضرت عمر کو کفن دیا گیا تو علی مرتضیٰ کیا کہتے ہیں ما خلفت احدا احب الی ان القی اللہ بمثل عملہ منک، اے عمر تیرے بعد کوئی ایسا نہیں رہا کہ جس جیسے اعمال لے کے میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا پسند کروں۔ یعنی علی ان کے نامہ اعمال پر رش کریں، حیران ہوں، اتنا اللہ نامہ اعمال، عزت اسلام، اسلام کو قوت دینے والے، اعلانیہ نماز پڑھانے والے، گج وج کے ہجرت کرنے والے، اسلام کو عروج دینے والے، مضبوط کرنے والے، ضرب الدین بجرانہ، اور اتنا سکون کہ دین نے اپنی گردن رکھ دی۔ علی تو اس طرح تعریف کریں اور کہیں کتنا اعلیٰ نامہ اعمال ہے، اور یہ جاہل کہے کہ جناب وہ قیامت والے دن اللہ نے پوچھا کیا لائے ہو، تو میں کہوں گا یہ محمد یا 2-3 غلامی دی سند لے کے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ جھوٹ جھوٹ، 101% جھوٹ۔ اگر وہ کہتے بھی تو ہم نہیں کہہ سکتے، انہوں نے کہا ہی نہیں۔ یہ امام حسین پاک پر جھوٹ ہے، یہ عبداللہ بن عمر پہ جھوٹ ہے، یہ حضرت عمر پر جھوٹ ہے، یہ علی المرتضیٰ پر جھوٹ ہے۔ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ لہذا اس خطیب الجہلاء والحمقاء سے حوالہ مانگیں، اسے کہیں توبہ کر، اور ایسوں کی بالکل تقریر سننا جائز نہیں، اشد حرام ہے ایسوں سے تقریر کروانا، ایسوں کی تقریر سننا۔ مفتیان کرام یا میری تردید فرمائیں یا تائید فرمائیں، فتویٰ جاری کریں اپنے ماحول کے اندر، نام لے کے اس بندے کا۔ اسی طرح وہ جو نجم شاہ ہے جاہل ویاڑی کا، ایسے جتنے بھی خطیب ہیں نام لے کر فتوے جاری کریں اور عام کریں فتووں کو کہ بھئی خطیب ہیں یا اس طرح کے خطیب ہیں، بالکل ان کی تقریر سننا جائز نہیں ہے۔ ایسوں کو پیسہ دینا بھی حرام ہے، تقریر سننا بھی حرام ہے۔ کسی مستند عالم دین کو بلاؤ، مدارس اہل سنت کی خدمت کرو، مستند علماء کی خدمت کرو، محققین اہل سنت کی، مدرسین اہل سنت کی خدمت کرو، شعبہ حفظ کے مدرسین کی، جن کے دم قدم سے، جن کی محنتوں سے یہ ساری بہاریں۔